کر لیا یہودیوں پہ اعتبار اس قدر، اس اقتدار کے لیے انتشار اس قدر، چور اب کریں گے حکمرانی اس عوام پر، کون دے رہا ہے یہ اختیار اس قدر؟ سوال کیا ہے؟ میں کوئی وہ قوال کا نوا تو نہیں ان کے پیچھے تالیاں بجاؤں گا. خان صاحب اگر بلائیں گے تو سب سے پہلے میرے ساتھ حساب کریں، پھر معذرت کریں، اور معذرت کے بعد پھر میری مرضی ہے کہ میں جوائن کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. پھر بھی آپ سوچیں گے؟ پھر میں سوچوں گا. یہ جتنے لوگ جو مرے ہیں، جتنے لوگ جو جیلوں میں گئے ہیں، جتنے لوگ جن کے گھر گرائے گئے ہیں، جتنے لوگ جن کی زندگیاں تباہ ہوئی، ملازمتیں تباہ ہوئی، وہ صرف عمران خان کی وجہ سے ہوئی. ایک ملاقات سے مشروط ہے واپسی ہونی آپ کی؟ نہیں، میری دلچسپی اب نہیں رہی ہے. آپ نے لی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دشمنی، سیاست تو نہیں ہے یہ. ان حالات میں آپ کی پارٹی کا کیا مستقبل ہے؟ بہنوں کے مشوروں سے لوگوں کو گرائیں گے اور اٹھائیں گے تو پھر تو یہی اشر آپ کا ہوگا. کچھ طبقات یہ سوچتے ہیں کہ تمام تر محنت اور کاوش ایک شخص کو دبانے کے لیے کی جا رہی ہے. نہیں، میرا خیال ہے الٹا آپ بول گئے. یہ جو قانون سازیاں انسازیاں ہو رہی ہے اور جو ایوان کے ذریعے کیا گیا اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن جو فیلڈ میں ایگزیکٹو کے ذریعے کرائی جا رہی ہے، یہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی ریاست، پاکستان کے قانون اور آئین کے ساتھ انتہائی زیادتیاں ہیں. ہمارے افواج سیاست سے دور رہے. کبھی وردی پہنے ہوئے شخص کے منہ سے کسی سیاستدان کے لیے کوئی لفظ نہ نکلے. السلام علیکم. سچ پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت سید علی نقوی. اور آج کی ایپیسوڈ کچھ زیادہ ہی اسپیشل ہونے والی ہے، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ آج کی ایپیسوڈ میں، آج کی نشست میں ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان موجود ہیں، اور خاص اور اہم شخصیت کے ساتھ بہت خاص اور اہم گفتگو ہم کرنے والے ہیں. میرے ساتھ اس وقت ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو ایک ایسے سیاستدان شمار کیے جاتے ہیں کہ جن کو اب ہم سیلیبریٹی کی لسٹ میں بھی کنسیڈر کریں تو غلط نہیں ہوگا. ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے سیاستدان جنہوں نے وکالت کی دنیا میں ایک ایسا نام پیدا کیا، پھر کچھ عرصہ جج بھی رہے، اور پھر ایک ایسی پارٹی کے ساتھ منسلک رہے، اور اس پارٹی سے منسلک ہونے کے بعد جب اس پر کڑا وقت آیا تو انہوں نے اس پارٹی کو اٹھانے میں اپنی ایک بڑی محنت اور کاوش کر کے ایک نمایاں اور ایک بڑا منفرد مقام حاصل کیا. لیکن پھر کچھ تبدیلیاں آئیں، کچھ اتار چڑھاؤ پیدا ہوئے، اور کچھ ان کی جانب سے ذرا وہاں سے ہمیں راستہ چینج ہوتا بھی محسوس ہوا. کچھ جانیں گے وجوہات ان سے، انہی کی زبانی کہ آخر کیا وجہ تھی. اور میرے خیال سے خان صاحب کے بعد ایک ایسی پرسنالٹی، ایک ایسی سیاسی شخصیت، ایک ایسے پولیٹیشین who can be considered in the list of celebrity، ان کے بے باک اور دبنگ انداز پہ ان کی گفتگو ڈفرنٹ ٹیلی ویژن چینل پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور ان کا بعض دفعہ نکلا ہوا ایک جملہ ایک ایسا ڈائلاگ بن جاتا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کی میمز کا اور ایک بڑی ڈیبیٹ کا ذریعہ اور وسیلہ بن جاتا ہے. ویل، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخص ہے جس کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب شیر افضل مروت صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ کیسے مزاج ہیں؟ جی شکریہ نقوی صاحب مدعو کرنے کا. سر وہ سنٹینس، ایک جملہ، ایک سلوگن جو اکثر کہا کرتے تھے نون لیگ والے، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا. شیر افضل مروت ہمارے درمیان موجود ہیں. سب سے پہلے تو سر میں آپ کی، چونکہ ہم ذرا کیجول ہو کے گفتگو کرنے والے ہیں، دس از ناٹ اے پولیٹیکل کرنٹ افیئر پروگرام، سو دیٹس وائی آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے وکالت کی دنیا میں کب قدم رکھا، کب آغاز کیا اس ڈومین میں آپ انڈلج ہوئے، اور یہ سلسلہ کتنی طوالت پر محیط ہے، اور سیاست میں کب قدم رکھا تھا؟ بہت شکریہ. 1992 میں نے LLB کیا، صحیح. اور اس کے 2 سال تقریباً میں نے وکالت کی، اور پھر ایگزام دیا، جج بھرتی ہوا، پھر 16 سال، لگ بھگ 15-16 سال میں رہا. 2009 میں نے پھر استعفیٰ دیا. استعفیٰ دینے کے بعد جو ہیں، چونکہ خاندان میرا پہلے سے 3-4 نسلوں سے جو ہیں سیاست کا حصہ تھا، تو میں نے وکالت کے ساتھ سیاست میں بھی حصہ لیا. میری فیملی پہلے JUI میں تھی، اور 2017 میں نے پھر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی. خان صاحب نے مفلر پہنایا. اس دوران جو ہیں PTI کے دور حکومت میں، چونکہ اسد قیصر صاحب میرے بڑے مہربان رہے ہیں، میں نے پارلیمان کے لیگل ایڈوائزر کے طور پہ کام کیا. مئی 2022 میں خان کے کیسز میں ان کا وکیل ہوا، کیونکہ فوجداری پریکٹس کرتا ہوں. اور جب 9 مئی 2023 آیا تو صرف وکلائی خان کے پاس تھے. پھر آگے کا سفر آپ کو معلوم ہے.
پی ٹی آئی سے قبل پیپلز پارٹی سے بھی منسلک رہے، از دیٹ ٹرو؟ نہیں ہے، میں پاکستان پیپل پارٹی، میرے والد صاحب جو تھے اچھا، وہ صدر رہے ہیں اپنے ریجن کے، ڈسٹرکٹ کے پیپل آپ پارٹی ڈائریکٹلی کے۔ متصل نہیں تھے نہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ نہیں، میں تو جب اسٹوڈنٹ کے بعد جو ہی میں تو ملازمت جج بن گیا تھا، تو اس کے بعد تو میرا سارا سفر آپ کو۔ صحیح، ہاں وہ تو صحیح بات ہے، بچے بچے کو اس وقت اس کی جانکاری ہے۔ کچھ فضا ایسی قائم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، کچھ گمان یہ بھی اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ شاید شیر عبد المربت صاحب پی ٹی آئی سے اب چونکہ وہاں سے علیحدگی اختیار ہوئی اور اس کی 100 وجوہات آپ ڈفرینٹ ٹیلی ویژن چینل پہ بتا بھی چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ آئندہ آنے والے وقت میں، مستقبل قریب یا بعید میں، کس جانب جھکاؤ آپ کا ہم جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں، یا آپ کی طرف سے کیا امکانات ہیں، کس طرف آپ جا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا پی ٹی آئی میں دوستوں نے پی ٹی آئی میں رہنے کے لیے، اور بارہا میں پورے پاکستان کی میڈیا پہ کہہ چکا ہوں چیلنج کر کے کہ کسی بھی شخص کو، حتیٰ کہ وارڈ کے رکن کو بھی، اگر کوئی پارٹی اپنے صفوں سے علیحدہ کرتی ہے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا، یہ غلطی کی، یہ قصور ہے آپ کا۔ میں ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ نکالا گیا ہوں، اور آج تک مجھے پتہ نہیں ہے، نہ پورے پاکستان میں کوئی بتا سکتا ہے کہ میرا قصور کیا تھا۔ ہاں، میری قربانیاں ہیں، میں نے اس پارٹی کے لیے دی تھی، تکالیف اٹھائی، جیلیں وغیرہ وغیرہ، بالکل۔ جو گنوانا بار بار دہرانا اچھا نہیں لگتا، ہوں ہوں، لیکن یہ جب یہ جو تعلق ہوتا ہے نا، سیاسی ہو سماجی ہو، اگر میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہوں زبردستی آپ کے ساتھ نہیں رکھ سکتا ہوں اگر آپ ایگزیکٹلی۔ مجھے نہیں چاہتے۔ پھر جب 2 دفعہ نکالنے کے باوجود بھی پی ٹی آئی کا ورکر جلسے میں میرے نام کے نعرے لگاتا تھا، تو ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ ورکر اور اس کے بیچ فاصلے پیدا کرنے ہیں، تو پھر سوشل میڈیا کو لگا دیا کریکٹر اساسینیشن پہ، جو 1.5 سال سے لگا ہوا ہے، اور پھر تیسری دفعہ نکالا۔ اور اس کے بعد مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ شاید میں غلط تھا، میں اس امید میں ہوتا تھا کہ خان کو غلط اطلاعات دی جاتی ہیں، لیکن خان کو تو اگر کسی کو پتہ ہے یا نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی میں خان کو پتہ ہے کہ یہ ساری جنگ تو میں نے ان کے لیے لڑی تھی، ہوں، کسی اور کے لیے تو نہیں لڑی تھی، کسی اور کو میں نے وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے نہیں لڑی تھی، کسی بالکل۔ اور کو میں نے پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنانے کے لیے نہیں لڑی تھی، کسی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے نہیں لڑی تھی۔ تو لہٰذا اب جب ایک دفعہ قرار آ جائے نا، تو اس کے بعد جو ہیں، جب انہوں نے وہ کہتے ہیں نا نکال دیا، تو نکالنے کے بعد تیسری دفعہ، یہ 2 دفعہ میں نے رجوع کیا کہ مجھے واپس لے، ہوں، تیسری دفعہ نکالنے کے بعد اب میری بس ہو گئی ہے، کیونکہ یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ چوتھی دفعہ۔ اور پھر جو بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہے، صبح انہوں نے جب جیل میں ملاقات ہوتی ہیں تو شام کے لیے کسی کو وفادار کو قربان کرنے کے لیے خان کے کانوں میں کوئی زہر جو ہیں بری باتیں ڈالنی ہوتی ہے ان کے کانوں میں، تو شام کو روزانہ کوئی نہ کوئی قربان ہوتا ہے۔ اب ایسے دور میں جب پارٹی کو سب سے زیادہ اتحاد، اتفاق یا گانگت اور متحد ہونے کی ضرورت تھی، یہاں پارٹی کہ ان لوگوں نے جو آج کل شارٹس کھیل رہے ہیں، انہوں نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس ساری صورتحال کے تناظر میں اب پھر کس جانب آپ کا جانے کا پلان یا ارادہ ہے یا فی سوچ ہے؟ الوقت تو میں اسی حیثیت میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، اور کسی پارٹی سے الحاق کا کوئی چانس فی الحال نہیں؟ دیکھیے، میں پارٹیاں، اگر آپ کسی بھی پارٹی میں جائیں گے نا، یہ نہیں ہے کہ یہ میرا حتمی یہ ہے، ہوں، لیکن آپ کسی بھی پارٹی میں جائیں گے، آپ نے مجھے بلایا ہے، تو آپ یہ توقع رکھیں گے، آپ کے سامعین توقع رکھیں گے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن اگر میں کسی پارٹی میں ہوں گا، اب ساری پارٹیوں کی سیاست آپ کے سامنے ہے، تو پارٹی کے ڈسپلن کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی گندا کام کریں، آپ نے سپورٹ کرنا ہے۔ ہوں، یہ میری سرشت میں نہیں ہے۔ میں جو چیز اچھی ہوگی ملک کے لیے، عوام کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے، اس کی ستائش کر سکتا ہوں، لیکن صرف ایک پارٹی میں ہونے کی وجہ سے اب یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کتنے غلط فیصلے ہیں، میں نے ان پہ تنقید کی ہے۔
آج نہیں، جب خان وزیر اعظم تھا اس وقت بھی کی تھی. تو لہٰذا میں ایک بنیادی طور پہ ایک لیگل کرٹک ہوں، یعنی کہ ایک وکیل ہوں، اور میرا کام جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو شعور دینا ہے سچائی کی بنیاد پہ، نہ کہ میں نے کسی کے نام کی مالا جپنی ہے ہر وقت جھوٹ اور سچ کے بل بوتے پر. اور میرا خیال ہے میں اسی کے ساتھ جاری رکھنا چاہوں گا. لیٹس سپوز نیکسٹ ایئر اگر الیکشنز کی کوئی صورتحال بن جاتی ہے تو پھر آپ آزاد امیدوار کے طور پر حصہ لیں گے یا پھر کسی پارٹی سے الحاق تب تو کرنا پڑے گا آئی گیس. دیکھیں، اگر ملک کے یہی حالات رہتے ہیں تو الیکشن لڑنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. الیکشن جو ہیں، ابھی جو ہم ایوانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم ملک کی طاقتور ترین ایوان میں بیٹھے ہیں، کیونکہ جو ہو رہا ہے عجیب سی قانون سازیاں ہو رہی ہے. ہم 27 میں آئین ایسے ترمیم. ہاں 27 میں آئین ترمیم. نہیں، کوئی ترمیم کیا، یہ جو سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہو رہی ہے، اور سوچتے ہی نہیں ہے کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں. یعنی یہی ملک ہے نا، یہی ریاست ہیں، یہی بڑے بڑے دماغ ہیں، اور ہم لگے ہوئے ہیں اس ملک کی بےخنی میں. پتہ نہیں، اس سسٹم کا حصہ بنے سے بہتر ہے آدمی جو ہے نا وہ گٹ گٹ کے مرتا ہے. آپ نے تذکرہ کیا 3 مرتبہ جو ہے وہ نکالا گیا، تو پارٹی کے اندر بنیادی حریف کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میرا کسی سے کبھی مقابلہ رہا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ جتنے لوگ میرے ساتھ بیان بازیاں کرتے آئے ہیں ان کو آپ ایک ایک کر کے دیکھ لیں، میرا کسی سے راستہ ہی نہیں کٹتا تھا. اصل چیز جس کا میرے پاس اور پارٹی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے وہ ہے جیلسی. ایگزیکٹلی. میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یعنی میری حامد خان کے ساتھ، میری سلمان اکمل راجہ کے ساتھ، علیمہ خانم کے ساتھ، یا جتنے بھی اور لوگ ہیں ان کے ساتھ میرا کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ نہ ہم ایک صوبے کے ہیں، نہ ایک ضلع کے ہیں، نہ ہم کوئی پڑوسی ہیں، نہ کوئی خان نے ایسی ڈیوٹیاں دی تھی ان سے میرا راستہ کٹتا تھا، نہ میں کبھی مطلب ان سے کوئی فیور مانگا ہے، نہ میں نے کوئی ووٹ ان سے مانگا ہے. سب یہ آ جاتے تھے اور مطلب خان کے کان بھرتے تھے. میرے پاس کیا علاج ہے؟ مطلب اور یہ کانوں میں باتیں ڈالنے نے پارٹی کا دڑن تختہ کیا ہوا ہے. اب اس جیلسی کا میرے دیکھیں، جب 8 فروری کے بعد پی ٹی آئی باہر نکلی تو 8 فروری کے بعد سیاست کے افق پہ عمران خان کا ستارہ چمک رہا تھا اور نیچے مروت نظر آ رہا تھا. کوئی دوسرا پی ٹی آئی کا لیڈر نظر نہیں آ رہا تھا. اس کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا. سب نے مجھے کھینچنا شروع کیا. یہ نہیں ہے کہ 3-4 لوگ ہیں. سیاست ایسی مطلب بدبخت چیز ہے کہ شاید باپ اپنے بیٹے کو آگے اپنے سے نکلتا ہوا دیکھ کے برداشت کر لے، باقی کوئی دوسرے کو جو ہے آگے نکلنا یا اس کو پیچھے چھوڑنا کوئی برداشت ہی نہیں کرتا ہے. پھر بھی حسد کی فضا تو قائم ہوئی ہے، تو سب بھی جانتے ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں، بٹ پھر بھی کوئی 3 نام یا 1-2 نام پرومیننٹ طریقے سے جو آپ سمجھتے ہو کس نے اہم کردار ادا کیا ہے مجھے پارٹی سے ہٹانے میں، سائڈ لائن کرنے میں، یا جو میری ایک پروگریس کا جو پیریڈ چل رہا تھا جو. دیکھیں، میرے خلاف الزام یہ ہے کہ میں میڈیا میں بولتا ہوں پارٹی کے معاملات پہ، اور یہی میری تیسری دفعہ نکالے جانے کا مبینہ طور پہ باعث بنا. صحیح. اب سوال یہ ہے کہ یہ مائک اور آپ کے کیمرے کے تواسط سے تمام میڈیا کو چیلنج کرتا ہوں اور پی ٹی آئی کے ہر لیڈر کو کہ کوئی یہ ثابت کر دے کہ میں نے کسی پہ اٹیک کیا ہو. سلمان اکرم راجہ 4 دفعہ میرے خلاف بول پڑے تو تب کہیں جا کے میں نے اس کو شٹ اپ کال دی. علیمہ خانم 3-4 دفعہ اس نے مجھ پہ الزامات لگائے، جبکہ وہی علیمہ خانم تھی جس کے ساتھ ہم نے اکٹھے کام کیا جلسے جلوسوں میں. لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ محترمہ کیوں میرے خلاف ہوئی ہے، کیا میں نے گناہ کبیرہ کیا تھا. لیکن انہوں نے کبھی کہا جی یہ پینیٹریٹ ہو گیا ہے. بس ہوتی ہے نا، حد ہوتی ہے ہر ایک چیز کی. بند کرو. خان کی بہن ہونے کا یہ کہ آپ نے ٹھیکہ لے لیا کسی پہ آپ الزام تراشی کریں. پھر آگے آپ نے دیکھا کہ خود میں نے پھر جواب بھی دیا، اور جواب میں ہر ایک کو دیتا ہوں. لوگ کیوں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کسی خان کے ساتھ نسبت کی وجہ سے آپ کسی پر گن پھینکیں گے تو پھر جو ہیں آپ صاف بچیں گے؟ یہ کوئی سوچے ہی نہ.
اور پھر مجھ جیسے شخص سے جس نے ساری عمر لوگوں کی ریپوٹیشن کو پروٹیکٹ کرنے میں گزاری ہے. یہ میرا پیشہ ہے. مجھے پتہ ہے کہ میری وہ کہتے ہیں نا یور لبرٹی بگنز ویئر مائی نوز اینڈس. جب ہاں پہ ناک میری ختم ہوتی ہے وہاں پہ آپ کی آزادی شروع ہوتی ہے. یہ کس طرح کی آزادی لبرٹی آپ لے رہے ہیں؟ لیکن پاکستان میں یہ جو قوانین ہیں پاکستان میں ایک چیز بہت مضر ہو رہی ہے. کل میں دیکھ رہا تھا حمید میر صاحب نے ایک ٹویٹ شیئر کیا تھا مشال یوسفزئی کے حوالے سے, اور اس سے پہلے وہ پروگرام کا حصہ بھی تھا جس میں ہمارے دوست ہیں سندھو صاحب, جس میں انہوں نے ایک بات کی اور وہ بڑی قانون کے نقطۂ نظر سے اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے. 43 کروڑ روپے کا الزام لگایا مشال یوسفزئی پہ. اچھا, آپ یہ آئے, میں بھی بیٹھ کے, میرے پاس 20 نہیں ہزاروں باتیں ہیں, اس میں سے ہزاروں میں شاید 100 یا 200 باتیں ایسی ہوں گی جن کی ایویڈنس میرے پاس ہوں گی, لیکن ہزاروں حقیقت پر مبنی ایسے باتیں ہیں جس پہ میں نے اگر منہ کھول دیا بہت سے لوگ جو ہیں برقعے میں پھرنا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے کسی کی جگنسائی کروں کسی کو. ہاں البتہ میرے پاس شہادت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے کے لیے ناسور ہے, گند ہے, بدعنوان ہے, تو پھر جو ہے ایسے آدمی کو ایکسپوز کیا جانا چاہیے. یہ جو ایک جو خلا قائم ہوئی ہے اس میں یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی ڈائریکٹلی, آپ کی ایک وہ مس انفارمیشن کا ایک ایلیمنٹ بیچ میں آ جاتا ہے. آپ کی ویسے آخری بار خان صاحب سے ملاقات کب ہوئی, کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ میرا خیال ہے میری آخری ملاقات دسمبر 2024 میں ہوئی ہے, اور غالباً سال ہونے والا ہے تقریباً. دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں, خان صاحب ابھی تک ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ قصور خان صاحب کا نہیں ہے, لیکن یہ سوچنا تو ہوگا نا کہ یہ جتنے لوگ جو مرے ہیں, جتنے لوگ جو جیلوں میں گئے ہیں, جتنے لوگ جن کے گھر گرائے گئے ہیں, جتنے لوگ جن کی زندگیاں تباہ ہوئی, ملازمتیں تباہ ہوئی, وہ صرف عمران خان کی وجہ سے ہوئی ہے. عمران خان کی بہنوں کی وجہ سے نہیں ہوئی, عمران خان کے رشتہ داروں کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے. تو لہٰذا ذمہ داری عمران خان پہ ہے کہ وہ سوچے نا کہ ان سے کیا کروایا جا رہا ہے. یعنی آئے دن اس کے کان میں بات ڈالنے کی دیر ہوتی ہے کہ جناب علی کسی کی تقدیر جو ہے اس پہ کالی سیاہی جو ہے گرا دی جاتی ہے. تو آپ میجر مسٹیک کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کی؟ دیکھیے خان صاحب کا میجر مسٹیک, دیکھیے خان صاحب وہ لیڈر ہیں, اور لیڈر جو ہیں ان سے توقع یہ ہوتی ہے کہ وہ عام آدمیوں کی طرح فیصلے نہیں کریں گے. وہ یہ سوچے گا نا کہ جو یہ بتانے والا ہے اس کا ہو سکتا ہے کوئی اپنا ذاتی محرک ہو. اس کی کریڈیبلٹی کتنی ہے؟ یہاں خان صاحب کے پاس پتہ ہے کیا ہوتا ہے, خان صاحب سے ہمیشہ کسی کو گرانے اور کسی کو اٹھانے کے فیصلے ہوتے ہیں. فلاں وزیر اعلیٰ کو ہٹا دو. اب آپ دیکھیں نا جی پارٹی کہاں پہ کھڑی ہو گئی ہے. میں بار بار کہتا آیا ہوں کہ خان صاحب سے جتنے فیصلے کرائے گئے, اپوزیشن لیڈر آپ نے دوسرے پارٹیوں سے لے لیے, آپ نے علی امین کو رخصت کر دیا, وہ بھی انسیریمونیسلی. آپ نے اس سے یہ پوچھنا تک گوارا نہیں کیا کہ استعفیٰ دے دو. تو اس طرح جو ہے بیسیکلی ہماری پارٹی میں پاکستان تحریک انصاف میں جمہوریت جو ہے وہ دوربین سے نظر نہیں آئے گی آپ کو. اچھا, آپ مشاورت کرتے ہیں, آپ جو باہر آپ کی لیڈرشپ باہر بیٹھی ہیں ان کو پتہ ہے نا کہ ریالٹی کیا ہے, گراؤنڈز ریالٹیز کیا ہے. کبھی آپ نے مشورہ ہی نہیں کیا, کبھی آپ نے پارلیمنٹیرین سے مشورہ نہیں کیا, پارلیمانی پارٹیوں سے. ادھر جو کسی نے کان میں بات ڈال دی وہ پارٹی کے لیے فیصلہ ہو گیا. یہ جاتی ہے پارٹی کے ساتھ. ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جو اس وقت عوام بھی یہ شاید سوچتی ہے سمجھتی ہے کہ آج شیر افضل مروت کی اگر براہ راست ملاقات ہو جاتی ہے خان صاحب سے تو وہ سارا امیج ریکور ہو جائے گا, آپ دوبارہ سے وہ تمام تر معاملات بحال ہو جائیں گے آپ کے خان صاحب کے ساتھ, پارٹی کے ساتھ ایک ملاقات سے مشروط ہے واپسی ہونی آپ کی؟ نہیں, میری دلچسپی اب نہیں رہی ہے. اچھا, ہاں, میں مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عادتیں تبدیل نہیں ہو سکتی ہے. اگر خان صاحب خود آپ کو کہیں, دیکھیے خان صاحب خود بھی کہیں نا تو پہلے حساب دینا ہوگا کہ میرے ساتھ کیوں کیا, کیوں میری اتنی آپ نے تشہیر کی, آپ نے مجھے لوگوں کی نظروں میں گرانا چاہا. میں نے کیا کچھ نہیں کیا آپ کی پارٹی کے لیے. خان صاحب خود بلائے گا, لیکن خان صاحب کی پارٹی یہاں پہ کھڑی ہوتی. یہاں جو نتے ہوئے احتجاج کے قابل ہیں سیاست میں ہم سمٹتے
وہ 94 سے ہم آ گئے 74 پہ، اور شاید آنے والے دنوں میں تعداد اور گھٹ جائے. 5 سال کے لیے جو ہیں سی ڈی ایف کی منصب پہ فیلڈ مارشل کو مقرر کر دیا گیا ہے. اور آپ نے لی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دشمنی. سیاست تو نہیں ہے یہ جو ہو رہا ہے، جو ٹویٹس آ رہے ہیں اور جو دوسری طرف سے ہو رہا ہے. تو لہٰذا ان حالات میں آپ کی پارٹی کا کیا مستقبل ہے؟ پارٹی کا مستقبل اگر آپ بہنوں کے مشوروں سے لوگوں کو گرائیں گے اور اٹھائیں گے تو پھر تو یہی اثر آپ کا ہوگا. خان صاحب اگر بلائیں گے تو سب سے پہلے میرے ساتھ حساب کریں، مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیوں میرے ساتھ اس طرح کیا. یہ تو نہیں ہے کہ میں ایک دفعہ ان کے لیے چل نکلا. کوئی کسی کا زر خرید غلام تو نہیں ہوں. میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا وکیل ہوں، اس نظام میں جج رہا ہوں. میں نے دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی ہے. میں کوئی وہ قوال کام نوا تو نہیں ان کے پیچھے تالیاں بجاؤں گا. میرے ساتھ ریزن پہ بیٹھے مجھے ملامت کرے کہ جی یہ آپ کی غلطی ہے. کوئی ایک غلطی بتا دے. سعودیہ کے بیان کا ڈنڈورا پیٹا گیا. قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف میں نے پریس کانفرنس کی تو جیل میں یہ عمیر نیازی صاحب موجود ہے. خان صاحب نے کہا جا کے کر لو. میں نے جا کے پریس کانفرنس کی. آدھے گھنٹے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے یہ آیا کہ یہ اس کے ذاتی ویوز ہیں. وہ بھائی کیا ڈرامہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ جو سعودی والا بیان تھا وہی بیان محترمہ بشربی بھی نے دیا. میرا قصور یاد رہ گیا، اس کا قصور بلا بیٹھے. یہ اس طرح تو نہیں ہوتا ہے. سیاسی پارٹیوں میں لوگ عزت کے متمنی ہوتے ہیں، اور اگر آپ کسی کو عزت نہیں دے سکتے ہیں تو پارٹی اپنی جیب میں رکھیں. کوئی کسی کا کوئی گھر سے تو نہیں کہتا ہے. آگے آپ نے بگڑ بھی لے رکھے ہیں سوشل میڈیا کے نام پہ جو لوگوں کی ماں بہنیں کر رہے ہیں. تو اس تذلیل کے ساتھ کس کا دل چاہے گا؟ ہاں میرے ساتھ حساب کر لیں، اور اگر یہ ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے پھر معذرت کریں، اور معذرت کے بعد پھر میری مرضی ہے کہ میں جوائن کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. پھر بھی آپ سوچیں گے؟ پھر میں سوچوں گا. بھائی میں کسی کا وہ کہتے ہیں نا کسی کی مجھ پہ کوئی حق ہی نہیں رہا. امپوز نہیں کر سکتا کوئی. دیکھیں آپ کو میں کہہ دیتا ہوں جاؤ میں تمہیں نکالتا ہوں، بڑی دنیا میں آپ کو ملامت کر کے پھر آپ کی کردار خوشی کرتا ہوں، اور پھر آپ کہتے ہیں آ جاؤ میرے پاس ساتھ. بھائی کس طرح میں آ جاؤں؟ وہ جو نکالا تھا، وہ جو کردار خوشی کی تھی، اس کا حساب دو مجھے، اور نہیں دو گے تو نہیں آتا ہوں. اپنا کام کریں. صحیح. اچھا سر، آپ کے خانہ لاشعور میں کہیں یہ بات بھی وقوع پذیر ہے کہ اپنی پارٹی بنا لی جائے؟ نہیں یار، میں دیکھو لوگ غلط فہمی کا شکار ہے. میرے سیاسی مقاصد ہوتے، میں کوئی مکار چالاک عیار آدمی ہوتا تو انہی کا لبادہ اوڑھ کے ان کے بیچ میں موجود ہوتا نا. مجھے کیا ضرورت تھی جناب شعور پیدا کرنے کی اور جمہوریت کو جو ہے. میں دیکھیں بنیادی طور پہ ساری زندگی انسانی حقوق کی جنگ میں نے لڑی ہے. میں نے ہیومن رائٹس میں LLM بھی کی ہے. میں نے ہیومن رائٹس کے ہزاروں مقدمے فائٹ کیے ہیں. ہیومن رائٹ جب آپ لوگوں کے تو آپ کا جو دماغ ہے، آپ کی جو فیتھ ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے وہ رول آف لا پہ بنا ہوتا ہے. تو لہٰذا میں کسی کی ذات کے لیے یہ جو پاکستان تحریک، میں نے اگر میرے کوئی دنیاوی یہ ہوتے، میں کوئی کارخانے دار نہیں ہوں، میں کوئی ارب پتی نہیں ہوں، میرے کوئی کاروبار نہیں ہے. یہ 26ویں ترمیم پہ اربوں روپے کی فروئی میں لے لیتا نا. انہوں نے تو ویسے ہی دودکارا ہوا تھا. ان کے گئے نا اپنے بندے وہاں دوسری سائٹ پہ بیٹھ گئے، ووٹ بھی دے دیا. لیکن میں صرف یہ جو پاکستانی مجھے ملتے ہیں پیار سے گلے لگاتے ہیں، تصویر کھینچتے ہیں، یہ قیمت میں چکانا نہیں چاہتا تھا، اور میں شاید آئندہ بھی نہیں چکاؤں گا. یہ قابل ستائش بات ہے. اچھا، اسٹیبلشمنٹ کا اس ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں جو موجودہ کردار ہے، تھوڑی اس پہ اگر بات کر لیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو آپ نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے اس چیز کا، آپ کا سٹانس اس پہ کیا ہے؟ ایک تو تاحال استثنا دے دیا گیا. آج بھی DGISPR نے ایک اہم پریس کانفرنس کی، باقاعدہ ڈفرنٹ پیپلز ہیو ڈفرنٹ تھاٹس اینڈ ڈفرنٹ تھاٹس ہیو ڈفرنٹ پرسیپشن. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے، کچھ طبقات یہ سوچتے ہیں کہ تمام تر محنت اور کاوش ایک شخص کو دبانے کے لیے کی جا رہی ہے. نہیں، میرا خیال ہے الٹا آپ بول گئے. اچھا. میں شاید ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جو قانون سازیاں ہو رہی ہے، اور جو
ایوان کے ذریعے کیا گیا اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن جو فیلڈ میں ایگزیکٹو کے ذریعے کرائی جا رہی ہے، یہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی ریاست، پاکستان کے قانون اور آئین کے ساتھ انتہائی زیادتیاں ہیں۔ آپ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے بیلنسنگ آف پاور کے لیے، ارتکاز طاقت اور محور طاقت بنا دیا پاکستان۔ یہ ایوان جو ہیں، یہ ایوان، یہ اسمبلیاں، یہ جمہوریت کس قدر کمزور کر دی ہے۔ صرف اتنا ہی تو میں نے کہا تھا ایوان میں کہ جو بھی ہو سب تابع وزیر اعظم ہو، سول سپریمیسی ہو۔ باقی جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ خان کے توجہ خان پہ ہیں۔ باقی جو آج آپ نے بات کی ہے، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، میری دلی خواہش ہے کہ ہمارے افواج سیاست سے دور رہیں، ہمارے افواج کا نام کوئی ایسے نہ لیں کہ جس سے ان کی بے توقیری ہو۔ اور میری خواہش ہوتی ہے کہ کبھی وردی پہنے ہوئے شخص کے منہ سے کسی سیاستدان کے لیے کوئی لفظ نہ نکلے، لیکن بار بار وہی ہو رہا ہے۔ جب آپ امپاسبل دکھتا ہے ایسا، لگتا ہے ایسا۔ اچھا شیر عبد المربت صاحب، کر لیا یہودیوں پہ اعتبار اس قدر، اس اقتدار کے لیے انتشار اس قدر، چور اب کریں گے حکمرانی اس عوام پر، کون دے رہا ہے یہ اختیار اس قدر؟ سوال کیا ہے؟ یہی سوال ہے سر، کون دے رہا ہے یہ اختیار اس قدر؟ موجودہ وقت ہے نا پاکستان پہ، بہت سے لوگ میرے اس سٹیٹمنٹ سے ناراض ہوں گے، لیکن بہت برا وقت ہے پاکستان پہ۔ جمہوریت پہ، قانون کی حکمرانی پہ ہم زیادتی کر رہے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ ہمارا نوجوان نسل بھاگ رہا ہے۔ یہ وقتی طور پر آپ گینز لے رہے ہیں، آپ ملک کو، معیشت کو اٹھانے کے لیے، قرضوں کی ادائیگی کے لیے کسی کی سوچ ہی نہیں ہے۔ بجٹ پاس ہوتی ہی پہلا دن آپ کا قرضوں سے شروع ہوتا ہے اور آخری دن تک آپ قرضوں پہ حکومت چلاتے ہیں، ملک چلاتے ہیں۔ اتنا بڑا ملک، اتنے بڑے وسائل، اتنے بڑے مائنز، اتنی بڑی نہری سسٹم آپ کا، آپ کے ہم اثر یہ بنگلہ دیش کو دیکھیں نا، بنگلہ دیش کے پاس کیا ہم سے بہتر ہیں کہ اس کی اکانومی جو ہیں وہ ہم سے بدرجہ بہتر ہیں۔ حتیٰ کہ سری لنکا جو ڈیفالٹ کر گیا تھا وہ اٹھ گیا، اور ہم آئی ایم ایف کے در پہ کھڑے ہوتے ہیں، آئے دن عرب ممالک کے ساتھ ہم ان کے در پہ سواری بنے ہوتے ہیں۔ کون کرے گا یہ؟ جو بھی آ جاتا ہے شارٹ ٹرم گینز، مختصر سے دور کے لیے اپنے فوائد اٹھانا اور پھر آگے۔ اچھا مروا صاحب، ڈفرینٹ ٹیلی ویژن چینلز پہ جب آپ کا انٹرویوز ہم نے دیکھے ہیں، اور اس پر حالیہ طور پر جب علیحدگی کے بعد کی جو صورتحال تھی، اس کے بعد کی جو انٹرویوز تھے، اس میں آپ نے تذکرہ بارہا کیا کہ مجھے بچ بچا کے چھپ چھپا کے نکلنا پڑتا ہے، لیکن آج کل آپ جو ہے آزادانہ طور پر خود ڈرائیو کر کے آج بھی آپ آئے ہیں، اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ اب آپ کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ گرفتاری ہو جائے گی، کچھ ایسا معاملہ ہوگا۔ تو اس تناظر میں یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے بھی رابطے اسٹیبلشمنٹ سے قائم ہوئے ہیں۔ از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں، اگر میرے رابطے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو میں اسٹیبلشمنٹ کے کس کام کا ہوں گا نکالے جانے کے بعد؟ آپ بتائیں نا، میں کون سا احسان ان پہ کر سکتا ہوں؟ آئی ایم ون مین، یہ کوٹ ہے میرا ایوان میں۔ اور دوسری بات یہ ہے نا کہ یہ تو ممکن ہوا ہے فروری 2025۔ فروری 2025 کو جب مجھے نکال دیا اور میں نے کہہ دیا میں نے قبول کر لیا یہ فیصلہ، تو اس کے بعد تمام ایجنسیوں کو، پولیس کو، حکومت کو سمجھ آ گئی ہے کہ بس یہ راستے اب ختم ہو گئے ہیں، یہ مسدود ہو گئے ان کے لیے۔ اور میں تو اب اعلان کہتا ہوں کہ میں نے کسی احتجاج میں نہیں جانا ہے، اور میں تو بارہا یہ کہتا ہوں دھڑلے سے اور بالکل بے باک انداز میں کہ مجھ پر کسی کا کوئی قرض نہیں رہا ہے، تو لہٰذا مجھ سے کیا خطرہ؟ آپ کو وجہ نہیں بچی؟ نہیں، مجھ سے اب کسی کو خطرہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو شخص، دیکھیے آپ کو میں بتا دوں، 8 اگست 2024 کو پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا، صبح اعظم خان سواتی صاحب گئے اور اڈیالہ جیل کے سامنے اس نے اعلان کر دیا کہ جی ہم آج کا جلسہ پوسٹ پون کرتے ہیں۔ پورے پاکستان میں ایک شخص گرفتار ہوا، وہ میں تھا،
8 اگست کو یہ آئے اور ان کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ بات نہیں مانے گا پارٹی کی اور جلسہ کرے گا، تو انہوں نے مجھے گرفتار کیا، اور شاید اس گرفتاری میں ہمارے پارٹی کے لوگوں کی کچھ مشاورت بھی شامل تھی. تو لہٰذا میں تو اب مجھے تھوڑا سا دیکھیں، مجھے کیا ایک چیز ملی ہے. فروری 2025 کے بعد میں ملک سے ہر وقت باہر چلا جاتا ہوں، میرا نام اسی ایل میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پہلے عدالتوں سے جا کے نام نکلوانا ہوتا تھا، مجھ پہ آئے دن پرچے ہوتے تھے، جیلوں میں جاتا تھا، ایجنسی پیچھے لگی ہوتی تھی، ریکارڈنگ ہوتی تھی، ویڈیوز بنتے تھے، وہ ساری گند سے میری جان چھوٹ گئی. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا ایک اب بچوں کو واپس لے آیا ہوں پاکستان، ایک عام پاکستانی کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہوں. تو یہ شکریہ ہے ان کا کہ انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے جو ہیں مجھے میری نارمل لائف واپس دلا دی. انڈیپینڈنسی آپ اب فیل کر رہے ہیں؟ نارمل لائف مل گئی ہے. اچھا مرزا صاحب، علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹایا جانا، ان سے آپ کی خاصا قربت بھی ہے، سہیل آفریدی کو لایا جانا، یہ فیصلہ کتنا کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دوسرا کمپیریزن کریں اگر ہم دونوں کو، تو بہتر ہیں سہیل آفریدی علی امین گنڈاپور کے متقابل؟ دیکھیں نا جی، میں علی امین خان کی پرسیپشن اچھی نہیں تھی. پرسیپشن سے مراد یہ ہے کہ علی امین خان جب بولتا تھا تو وہ بھی بڑا بے باک انداز میں بولتا ہے، وہ سافسٹیکیٹڈ الفاظ ان کے پاس نہیں ہے، وہ صنعت، وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ یہ صنعی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے. تو لہٰذا علی امین خان نے جو کیا اس کا مجھے علم ہے. 9 مئی کے بعد واحد شخص جس نے پی ٹی آئی کے لیے میرے ساتھ پارٹی کو زندہ رکھنے میں مدد کی ہے، جس نے میرے لیے 80% کنونشن ارینج کیے، وہ علی امین خان تھا، کوئی اور نہیں تھا. یہ چھپا ہوا تھا لیکن زوم پہ ہم ہر جگہ ہر ضلع کی قیادت کو پروگرام دیا کرتے تھے، اور اس کا میں وکیل رہا نا. پاکستان کے ہر صوبے کے ہر جیل میں ہر تانے میں لے جایا گیا، اس کے بال کاٹے گئے، اس کے ناخن اتارے گئے، اس کو جو مار پڑی، جو تذلیل ہوئی، میں اس کا وکیل کے طور پہ ہر چیز سے واقف تھا. تو لہٰذا وہ علی امین جس نے پارٹی کو زندہ رکھا، 8 فروری کے بعد اسلام آباد میں جلوس لایا، گولیاں اس پہ چلی، لاہور جلوس لے کر گیا، سنگجانی میں اس نے جلسہ کیا. یہ تمام اخراجات گرفتاریوں کے یعنی جو ہمارے ورکر تھے ان کی رہائیاں، ان کے ضمانت کے پیسے، کھانے، ناشتے، وہ یہ شخص کرتا تھا. آپ نے اس کو نکال دیا، اور وہ بھی بے توقیر کر کے. تو لہٰذا اگر وفاداری کا یہی انجام ہے پاکستان تحریک انصاف میں، تو کون وفاداری نبھائے گا؟ اس کی بھی کئی وجہ یہی تو نہیں ہے، یہی ایلیمنٹ تو اس میں نہیں آتا کہ شاید ان کی قربت آپ سے تھی، آپ کو پہلے ہٹایا پھر ان کو بھی ہٹا دیا؟ نہیں دیکھیں، میرا خیال ہے تعصب کی فضا قائم ہو گئی شاید اس تعصب وجہ کی سے. فضا. تو میرا خیال ہے، میں نے علی امین خان کو کہا بھی ہے، میرا خیال ہے کہ 8 فروری کے بعد جب یہ وزیر اعلیٰ بنے، تو وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کافی عرصے تک وہ مجھے خود پسند نہیں کرتے تھے. اچھا، مجھے احساس تھا، اندازہ تھا اس کا. یہ تو میرا خیال ہے کہ اینڈ آف 2024 میں کہیں جا کے اس کے ویوز میرے بارے میں چینج ہوئے، لیکن وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے، یہ مجھے پتا تھا. یہ تو نومبر 2024 کی بات ہے کہ جب ہم آمنے سامنے بیٹھے. تو لہٰذا سہیل آفریدی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی صحیح لیڈ کر رہے ہیں جس طرح حق بنتا ہے، یا پھر کمی کوتاہیاں ہیں؟ میں کے پی سے بہت ساری چیزوں کو سن رہا ہوں، جیسا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت میں میڈیا پہ نہیں بولنا چاہوں گا. سہیل آفریدی کو پونک پونک کے قدم رکھنا ہوگا. ان کو اعتماد کے لوگ اگر مل جائے تو نیک نام رہے گا. اور وہ لوگ کون سے ہو سکتے ہیں؟ جو ابھی ہیں وہ نہیں ہے نیک نام، اور شاید نیک نامی پہ خراشے ڈال دیں گے. وہ جو ان کے حلقے کے لوگ ہیں وہ ابھی وہ قابل ہلکے اعتماد کی نہیں، بات نہیں ہے، جو جو ان کے قریب ہیں. جو اس بات کو رہنے دیں. لیکن میں اس کے لیے نیک خواہشات رکھتا ہوں، اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائے. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ خیبر پختونخوا میں جنگلات کی کٹائی بڑی تیزی سے ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا میں فنڈوں کی تقسیم میں کرپشن کو روکنا ہوگا. خیبر پختونخوا میں بڑے بڑے پروجیکٹ میں
کمیشن مافیا کا سدباب کرنا ہوگا. اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں وہ کیا کرتا ہے. اور جو آپریشنز ہو رہے ہیں اور گورنر راج کی جو ایک افواہ چل گورنر رہی ہے، راج جو ہیں وہ امپیڈنگ ہے، مطلب یہ ہے کہ پاسبلٹی ہے پاسبلٹی ہے. اور اس میں کوتاہی ان کی ہوگی، ان کی طرف سے کوئی ویک نہیں، پوائنٹ میرا گیا تو؟ خیال نہیں ہے کہ بہترین گورنر راج جو ہے نا وہ بدترین ڈیموکریسی یا جو جمہوری نظام ہے وہ بدتر ہوتا ہے اس سے. اگر چاہے کتنا ہی بہترین گورننس یہ لے آئیں، نظام وہ جو عوام نے جن کو سونپا ہے ان کو کام کرنا چاہیے. ویسے آپ سمجھتے ہیں چانس ہے یہ لوگ کر پائیں گے میرا خیال ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید 2026 جو ہیں وہ نہیں انگڑائی لے گا. مطلب آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی وہاں پہ بھی کمزور ہوتی دکھ رہی ہے؟ پی ٹی آئی تو کمزور ہو چکی ہے. اب کے پی میں ہوتی بھی کیا دکھ رہی ہے؟ پی ٹی آئی کمزور ہو چکی ہے. 2 ماہ کے لیے گورنر راج لگا کہ 25-30 MP کو ارینج کر کے ان ہاؤس چینج کرنا ان کے لیے کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے. باقی صرف ایک کے پی ہیں جہاں سے احتجاج کا بیس بنا ہوا ہے، جہاں سے کافرے نکلتے ہیں، جہاں سے اخراجات ادا کیے جاتے ہیں، جہاں سے چیزیں سٹریم لائن ہوتی ہے. اگر یہ بھی آپ گنوا بیٹھے تو پھر جو ہے مائی یہ بیاب کی طرف پاکستان تحریک انصاف تڑپے گی. مطلب کے پی میں بھی زور بازو پی ٹی آئی کا کمزور ہوتا آپ کو وہ لگ تک رہا کیا، ہے؟ پی ٹی آئی وہاں نہیں پورے ملک میں کمزور ہو چکی ہے. اچھا مروہ صاحب، آج تک لائف میں آپ کا سب سے بہترین ڈیسیجن کیا رہا، کب لیا، اور سب سے بدترین ڈیسیجن کیا رہا اور کب لیا؟ اگر ہم اسپیسیفکلی آپ کے پولیٹیکل بہترین کریئر کی دیکھیں، بات کر لیں، زندگی پوری زندگی کی بات کریں، سیاسی فیصلہ، سماجی سیاسی فیصلہ، کریئر کے حوالے سے اگر بات کریں تو میرا خیال ہے سیاسی کیریئر کے حوالے سے سب سے بیسٹ ڈیسیجن جس سے آپ کو فخر ہو، بعد میں سوچتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار میں نے بہت بہتر کیا تھا، اور ایک فیصلہ انسان سوچا تو اب جس پہ زندگی بھر انسان پچھتاتا ہے، تو وہ ایسا ڈیسیجن؟ دیکھیں، میرا بہترین فیصلہ شاید یہ تھا کہ 9 مئی کے بعد میں انسانی بنیادی حقوق کے لیے کھڑا ہوا تھا. اس کی میں نے بڑی باری قیمت ادا کی. آج بھی مجھے اس کا کوئی ملال نہیں ہے. اور میرا سب سے بدترین سیاسی فیصلہ یہ تھا کہ میں ایم این اے نہیں بننا چاہتا تھا. خان کو 3 دفعہ میں نے کہا، خان نے زبردستی مجھے الیکشن لڑوایا. کاش میں پارلیمانی سیاست میں نہ تھا تو کب کا میں اپنے لیے علیحدہ راستے چن کے غائب ہو چکا ہوتا. اب ایم این اے بننے کے بعد ڈائنامکس ہی ساری چینج ہو گئی ہے. حلقہ ہے، علاقہ ہے، سوچ میری ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. لیکن یہ چیزیں نہ ہوتی، یہ میں پھر علل اعلان کہتا ہوں، 3 دفعہ میں نے خان صاحب کو ریکویسٹ کی اور میں نے کہا جی میں یہ الیکشن آپ مجھے کمپین کرنے دے پارٹی کے لیے، لیکن خان بس جیتتے. دیٹ واز مائی ورسٹ ڈیسیژن. صحیح. اچھا مروہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب نیکسٹ پرائم منسٹر جو اس وقت فضا قائم ہوتی دکھ رہی ہے، آپ بھی اسی حق میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں؟ آپ کی چھٹی حص کیا کہتی ہے نیکسٹ پرائم منسٹر کون ہو سکتا ہے؟ مریم نواز بھی بڑا بہترین پرفارمنس کر رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ابھی تو پرائم منسٹر کی چینج تو آن کارڈز نہیں ہے. اگر ہوتے ہیں تو اگر ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر اگر یہ پرائم منسٹر چینج ہو کہ کوئی دوسرا پرائم منسٹر لایا جاتا ہے تو میرا خیال ہے لوگوں کو پھر اس نظام سے ہاتھ دھونے چاہیے. کیونکہ اگر اتنی بھی اعتماد نہیں ہو سکتا ہے، اتنا بھی کوئی ظرف نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے جناب علی، اور کون چینج کرے گا، کون الیکٹ کروائے گا؟ ہمارے سوچ میں عوام نہیں آتے ہیں، ہمارے سوچ میں کچھ اور کردار آ جاتے ہیں. اچھا، علیمہ خان اور عظمیٰ خان دونوں پہ پابندی لگ چکی ہے خان صاحب سے ملاقات، اب وہ نہیں کر سکتی. نورین خان اس وقت اب ہمیں آن گراؤنڈ دکھ رہی ہیں، ان کے ریسنٹلی انڈیا ٹیلی ویژن کو شارٹس اور انہوں نے وہاں پہ بیان بھی، کچھ گفتگو بھی کی ہے. عوام جاننا چاہتی ہے کہ بیسک اختلاف کی وجہ کیا ہے. آپ مطلب اکثر کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں پہ وہ غلط ہے؟ مطلب ان کو بالکل سائڈ لائن اختیار کر لینی چاہیے میرے حوالے سے یا پارٹی کے حوالے سے؟ آپ کے حوالے سے. دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا یہ دستور رہا ہے، خان کا یہ نعرہ رہا ہے کہ یہاں پہ موروثیت جو ہے نہیں چلے گی. تو موروثیت سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کیا. موروثیت سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پارٹی، آپ کے سیاسی امور، آپ کے حکومتی امور پہ آپ کے خاندان کا کوئی فرد جو ہے اثر انداز نہ ہو.
تو لہذا کیا یہ ہو رہا ہے؟ یعنی کوئی بزدار سے لے کر سہیل افریدی تک یہ سارے فیصلے جو ہیں خاندان کی سفارشوں پہ ہو رہے ہیں. اس موروثیت کو ختم کرنا ہوگا. بشرا بی بی کا کریکٹر پارٹی میں سیاسی حوالے سے دیکھیے فی الوقت نظر بند ہیں، ہمدردیاں ہیں ان کے ساتھ. جو ریسنٹلی ان کے حوالے سے ایک پوری ایک پیج پہ جو ایک خبر چھپی ہے کہ وہ کالے جادو میں اور اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس میں صداقت ہے یا جسٹ ایک ڈیفیمیشن کی گئی ہے؟ کون سا الزام نہیں ہے جو ان پہ اور ان کے شوہر پہ نہ درا گیا ہو؟ ماہواریوں سے لے کر عیدت تک اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں کیا گیا. تو لہٰذا میرا خیال ہے انسانیت کی توہین ہے ایسے فالتو چیزوں پہ ڈسکس کرنے سے. پاکستان کی سیاست میں سب سے زیادہ مدبر اور دانشور سیاستدان کسے سمجھتے ہیں آج تک، تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے تو، اکارڈنگ ٹو یو؟ سوچ کر بتاؤں گا. کتنا ٹائم چاہیے سر سوچنے کے لیے؟ نہیں لیکن ابھی تو میں سوچ رہا ہوں نا. اچھا نیکسٹ پرائم منسٹر کے بارے میں بھی آپ نے جو ہے وہ کھل کر تذکرہ کرنے سے گریز کیا ہے. ویل مروہ صاحب، اب نیکسٹ ان مستقبل قریب یا بعید میں آپ کے حوالے سے عوام کیا توقع رکھے کہ ہمیں مروہ صاحب کس جانب، کیونکہ حالیہ طور پر آپ کا جو بیان ہے جو شریف برادران کی طرف ہمیں تھوڑا جھکاؤ محسوس ہوا ہے. بالکل، اس پہ میں کل کے آج کہہ دیتا ہوں. جھکاؤ اس لیے محسوس ہوا کہ شریف برادران نے، اس کی پارٹی نے مجھے عزت دی، اور جو بھی مجھے عزت دیتا ہے میں اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہوں. اپنی پارٹی نے توہین کی، میں نے رد کر دیا ہے، سائڈ پہ ہو گیا ہوں. جن کو میں نے برا بھلا کہا، جن کی میں نے تصحیح کی، شریف برادران کی، ظرف کے لوگ نکلے. انہوں نے مجھے بڑا احترام دیا ہوا ہے، ان کے ایم این ایز نے، ان کے منسٹرز نے. تو کیوں کر میں مطلب یہ ہے کہ ان کے اس گرمجوشی کا، اس رسپیکٹ کا میں ریسیپروکیٹ نہ کروں. کہیں اس تناظر میں یہ تو نہیں کہ آپ آفیشیل انڈلجمنٹ کر لیں ان کے ساتھ؟ میرا خیال نہیں ہے، میری مجبوریاں وہ سمجھتے ہیں، لیکن وقت بتائے گا. صحیح، وقت بتائے گا. شیر افضل مروہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی اہم موضوعات پہ ہم نے بڑی اہم گفتگو کی ہے، اور اوبیسلی ان کی کہی ہر بات بڑے معنی رکھتی ہے اور عوام بڑی منتظر ہوتی ہے ان کے کہی ہر بات کی. اور تھینک یو سو مچ ونس اگین مروہ صاحب، آپ ہمارے درمیان شکریہ. موجود تھے. ایک خوبصورت گفتگو کا ہمیں موقع ملا. تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.